میرا تعلق ایک پروٹسٹنٹ عیسائی خاندان سے ہے جس کے سب افراد مذہب سے دور ہیں، لیکن میں بچپن ہی سے مذہب کی جانب رجحان رکھتی تھی۔ چنانچہ میری عمر 10 سال کی تھی جب میں نے اپنے پڑوسیوں سے فرمائش کی کہ وہ اتوار کو چرچ جایا کریں تو مجھے بھی ساتھ لے جایا کریں۔ چنانچہ میں وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ گرجا جانے لگی، اور جب ہائی اسکول میں پہنچی تو عیسائیت کی مختلف شاخوں اور فرقوں کے بارے میں علم حاصل کرنے لگی۔ اس سلسلے میں نے کیتھولک مذہب کا وسیع اور گہرا مطالعہ کیا اور میتھوڈسٹ، جیہوواز وٹنس، مورمونس، پریسبیٹرین جیسے مذاہب کے بارے میں بھی ضروری مطالعہ کیا، مگر افسوس کہ میری روح پیاسی کی پیاسی رہی۔ میرا وجدان جو کچھ طلب کرتا تھا مجھے کہیں نہ ملا۔ مثال کے طور پر میرا ضمیر کہتا تھا کہ اس کائنات کا خالق و مالک وحدہ لا شریک ہے، جبکہ عیسائیت کے سب فرقے شرک میں مبتلا ہیں اور ابہام کا شکار ہیں۔ میں ہائی اسکول ہی میں پڑھ رہی تھی جب مجھے مشرق وسطیٰ کے بارے میں خاصی تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرنے کا موقع ملا، اور اسی حوالے سے پہلے اسلام اور مسلم کے الفاظ سے میری شناسائی ہوئی، مگر اسکول کے زمانے میں میری معلومات کا دائرہ بس یہیں تک محدود رہا۔ کالج میں پہنچی تو خوش قسمتی سے وہاں مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے مسلمان طلبہ بھی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان سے ملاقاتیں ہوئیں تو اسلام سے تعارف حاصل ہوا، اور میں اس مذہب کے اس پہلو سے بہت متاثر ہوئی کہ یہ عیسائیت اور یہودیت کی طرح جز وقتی پارٹ ٹائم مذہب نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے۔ اسلام چونکہ دن اور رات کے ایک ایک لمحے میں رہنمائی کرتا ہے، اور عیسائیت کے مانند اس کی رفاقت کا دائرہ ایک ہفتے میں محض 1 گھنٹے تک محدود نہیں ہوتا، اس لیے جب ایک شخص اسے عملی طور پر اختیار کرے تو اس کی زندگی میں نظم و ضبط، سلیقہ اور استحکام پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسلام کی یہ دوسری خوبی تھی جس نے مجھے متاثر کیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام ایک مکمل دین اور فطرت کے عین مطابق ہے، چنانچہ میں نے اسے دل و جان سے قبول کر لیا۔ خاندان کے ہر فرد کا رد عمل مختلف نوعیت کا تھا۔ میرے والد کا سلوک مجھ سے بہت ہی مشفقانہ رہا ہے، چنانچہ اگرچہ میں نے اسلام قبول کرنے کے ساتھ اپنا لباس بھی تبدیل کر لیا اور عام طرز زندگی کو یکساں نیا رنگ دے ڈالا، مگر ان کی محبت اور سلوک میں کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ ایسا ہوا کہ ایک بار میری ایک پھوپھو آئی اور اس نے مجھے خوب برا بھلا کہا، مجھے سنکی اور قنوتی کے طعنے دیے تو میرے والد نے میری مدافعت کی، تاہم میری والدہ کا طرز عمل خوشگوار نہ تھا اور وہ میری زندگی کے انقلاب پر قطعی خوش نہ ہوئی، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض دشواریوں کے باوجود میں خوش نصیب ہوں کہ اپنے والدین کے ہاں رہ رہی ہوں، اور مجھے ان پریشانیوں سے سابقہ نہیں پڑا جس کی عموماً توقع کی جاتی ہے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ آپ کے اندر اتنا بڑا اقدام کرنے کی جرت کیسے پیدا ہوگی؟ آپ کی بات درست ہے۔ میں نے جواب میں کہا کہ امریکہ کے اس ماحول میں جہاں مادیت کا دورہ ہے اور عیش پرستی اور تفریح پسندی ہی کو زندگی کے معراج سمجھا جاتا ہے، وہاں اسلام قبول کرنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا بے حد مشکل کام ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے میں نے 1000 بار سوچا کہ میرے والدین مجھ سے کیا سلوک کریں گے، میری تعلیم کا کیا بنے گا، اور میں اپنے حلقہ احباب میں کیسے زندہ رہوں گی۔ چنانچہ اس نوعیت کے خدشات نے مجھے بہت پریشان کیے رکھا، مگر طویل اور گہرے غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ ایک وقتی اور عارضی پریشانی کے مقابلے میں جو اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں پیش آ سکتی تھی، مسلمان نہ ہونے کے نتیجے میں ذہنی اور روحانی اعتبار سے زیادہ گمبھیر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اللہ سے خوب دعائیں کی، اس سے مدد اور اعانت طلب کی، اور واقعی اللہ نے میری دعائیں سن لی، اور حیرت انگیز طور پر مجھے وہ ہمت اور حوصلہ عطا ہوا کہ میں اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے قابل ہو گئی۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا، آپ تو ابھی نو عمر ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، آپ واقعی اس فیصلے پر مستقل مزاجی سے قائم رہیں گی؟ میں نے جواب میں کہا، مجھے یقین ہے کہ میں نے یہ فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر کیا ہے اور اس میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوگی۔ اندازہ کریں کہ جب میں قبول اسلام کے لیے ایک مسجد میں گئی تو وہاں کے امام خطیب نے مجھ پر ذرا بھی دباؤ نہ ڈالا، بلکہ مشورہ دیا کہ میں پہلے اسلام کے بارے میں خوب مطالعہ کر لوں، اور اگر اس کے بارے میں کوئی معمولی سا بھی اعتراض ہے تو سوالات کر کے اسے رفع کر لوں، پھر اسلام قبول کر لوں۔ اس کے برعکس جن دنوں میں کیتھولک مذہب کا مطالعہ کر رہی تھی، ایک مرتبہ میں کیتھولک چرچ میں گئی تو میرے جاننے والوں نے بہت اصرار کیا کہ میں اس مذہب کو فوراً قبول کر لوں۔ مجھے اس امر کا بھی اعتماد ہے کہ چونکہ میں نے بہت سے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے اور میرے شعور نے انہیں مسترد کیا ہے، اس لیے میں نے جس مذہب کا انتخاب کیا ہے وہ ہر لحاظ سے بہترین
اور عقل کے عین مطابق ہے۔ اسی طرح میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں نے 2 سال سے زائد عرصے تک خوب جم کر اسلام اور اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کیا ہے اور بہت سے لوگوں سے اس کے بارے میں گفتگویں کی ہیں۔ اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام قبول کرنے میں نہ تو کسی جذباتیت اور اجرت پسندی کا عمل دخل ہے، نہ اس سے کوئی دنیاوی مفاد وابستہ ہے۔ میں نے یہ فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر کیا ہے اور انشاءاللہ اس پر عمر بھر ثابت قدم رہوں گی۔ آپ نے اسلام قبول کر کے کیا حاصل کیا ہے؟ اعداد و شمار کے حوالے سے یا 2 اور 2 4 کے انداز میں یہ بتانا کہ مسلمان ہو کر میں نے یہ اور یہ کچھ حاصل کیا ہے خاصا مشکل ہے۔ تاہم اسلام قبول کر کے سب سے بڑی کامیابی یہ ملی کہ زندگی میں وقار اور ڈسپلن کا چلن پیدا ہوا ہے۔ شب و روز کو مقتضیت نصیب ہوئی اور وہ خلا کی کیفیت جو دل و دماغ پر چھائی رہتی تھی ختم ہو گئی۔ پھر یہ نعمت بھی کچھ کم نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی اطاعت انسان کے اندر کو سکون اور تزکیہ سے مالا مال کرتے ہیں۔ روح میں رفت اور مقاصد میں بلندی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور انسان سخت سے سخت حالات میں پریشانی اور مایوسی سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل نے میری زندگی کے ہر پہلو کو مثبت طور پر تبدیل کیا ہے۔ ان میں سے بعض تبدیلیاں واضح اور انقلابی نوعیت کی ہیں، جبکہ بعض کا تعلق ذہن اور ارادے سے ہے اور وہ اسی نسبت سے لطیف اور غیر نمایاں ہیں۔ آپ نے اپنے بالوں کو ڈھانپا ہوا ہے۔ امریکہ کے اوریاں ماحول میں آپ کو یہ کیسا لگتا ہے؟ جواب میں نے عرض کیا، اس ضمن میں میرے وہی احساسات ہیں جو ایک باعمل مسلمان عورت کے ہو سکتے ہیں۔ میں نے اپنا سر ڈھانپ کر دراصل اس ماحول کی آلودگیوں کے خلاف تحفظ حاصل کیا ہے اور عام عورت نیم برہنگی کی وجہ سے جس خوف اور سراسیمگی کی کیفیت میں مبتلا رہتی ہے اس سے خاصی حد تک نجات پائی ہے۔ پھر میرا سر کو ڈھانپنا ایک قسم کا اعلان بھی ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں اللہ نے جو حکم دیا ہے میں اس کی پیروی کر رہی ہوں۔ میرا یقین ہے کہ جو بے شمار لوگ اسلام کی طرف لپکے چلے آ رہے ہیں انہیں اس امر کا احساس ہو گیا ہے کہ موجودہ مغربی زندگی نہ تو اخلاقی قدروں کی پرورش کرتی ہے، نہ یہ کسی باوقار اور صاف ستھرے اسلوب حیات کو پروان چڑھاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس اسلام کی صورت میں وہ ایسی صداقت سے بہرہور ہوتے ہیں جو انہیں بلند ترین اخلاقی معیارات عطا کرتی ہے اور ان معیارات کو حاصل کرنے کا وہ مطمع نظر دیتی ہے جو حقیقت پسندی پر مبنی ہے، فطری ہے اور باوقار بھی۔ خاص اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اسلام مغرب کی تنگ نظری سے بہت بلند و بالا ہے اور انسانوں کو مادیت اور نسل پرستی سے ہٹا کر خالص انسانی شرف کی بنا پر مخاطب کرتا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، امریکہ کے اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ یہ واویلا کرتے نہیں تھکتے کہ اسلام کا رویہ عورت کے معاملے میں غیر مناسب ہے۔ آپ ایک تعلیم یافتہ سفید فام خاتون ہیں، اس کے بارے میں آپ کا تاثر کیا ہے؟ اس سوال کا جواب اتنے تھوڑے وقت میں نہیں دیا جا سکتا، یہ موضوع تو ایک کتاب کا متقاضی ہے۔ مختصراً کہوں گی کہ یہ بات حقیقت کے برعکس ہے اور یہ الزام عموماً ان لوگوں کی طرف سے دہرایا جاتا ہے اسلامی تعلیمات سے یکسر بے خبر ہیں۔ وہ فرض کر لیتے ہیں کہ جب اسلامی معاشرت میں مرد اور عورت کا میدان کار الگ الگ ہے تو لازماً عورت ظلم کا شکار ہوتی ہے، حالانکہ معاملہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے برعکس میں اپنے ملک کی صورتحال پیش کرتی ہوں، یہاں برابری اور مساوات کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ معاشرے میں عورت وہ سب کچھ کرے جو مرد کرتا ہے، لیکن عملاً ہوتا یہ ہے کہ عورت مرد کی طرح کماتی بھی ہے اور گھر کا بھی سارا کام کرتی ہے۔ جہاں مرد اس کے ساتھ شراکت نہیں کرتا پھر ظاہر ہے مساوات کہاں رہی، اور جن گھرانوں میں ماں اور باپ دونوں کام کرتے ہیں وہاں بچوں کا جو حال ہوتا ہے وہ ظلم اور احتسال کی ایک افسوسناک مثال ہے۔ اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ یورپ کے ذرائع ابلاغ اور اخبارات عام طور پر عالمی اسلام کی حکومتوں کے طرز عمل اور مختلف افراد کے ذاتی رویے سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہی کچھ اسلام کی تعلیم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر ان کی صحیح روح کے ساتھ عمل کریں اور غیر مسلموں کے سامنے اسلام کے سچے ترجمان بنیں۔ امریکہ میں جو غیر مسلم خواتین اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں ان کے نام آپ کا پیغام کیا ہے؟ ان بہنوں کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کریں اور خوب توجہ سے غور و فکر کریں۔ میں اسی راستے سے اسلام کی منزل مقصود پر پہنچی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ خوف زدہ ہرگز نہ ہوں۔ اگر آپ نے صراط مستقیم تک پہنچنے کا ارادہ کر لیا
تو اللہ اپنے فضل سے آپ کی مدد فرمائے گا.